السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المظلوم فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ساتوں آسمان سے اوپر عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنے احکام جاری کرتا ہے۔ وہ اپنے علم اور قدرت سے اس کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی بھی مخلوق اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ یحیی و یمیت ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قیوم، ساری کائنات کو تھامنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی، اتنی مخلوقات کہ جسے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اسے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا۔
بے شمار احسانات انعامات سے نوازا، اور پھر آپس میں الفت و محبت، راحت و آرام، اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے بھی وہ منہج اور طور طریقوں سے بھی آشنا کیا۔ اب جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو مانا، وہ انسانیت کے مطابق آپس میں الفت و محبت اور راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ لوگ خود بھی دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن کے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالی کے قہر و عذاب اور دیگر مصائب و آلام کے مستحق ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ سجدہ کی ایک آیت پڑھی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ دونوں کے اندر ظلم کا لفظ ہے۔ ظلم دنیا کے اندر سب سے برا لفظ ہے، جس کو قرآن و حدیث میں اللہ تعالی نے حرام سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر کسی پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم کا لفظ حرام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جتنا برا لفظ ظلم ہے، اتنا ہی برا لفظ حرام ہے۔ اور یہ ظلم اللہ تعالی نے قرآن مجید کا اندر تقریباً 180 جگہ سے بھی زیادہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اگر آپ قرآن، میں نے الحمد سے لے کر والناس تک ہر لائن پر نگاہ ماری، 180 سے بھی زیادہ ظلم کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اور بھول چوک میں کہاں رہ بھی گئے ہوں گے۔ بہت بار آیا ہے۔ کہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ لا تظلمون ولا تظلمون، کہیں ظلموا انفسہم، کہیں ماضی کا، کہیں مضارع کا۔ اور جو سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ظلم کرتا ہے، اس کے لیے اسم تفضیل کا لفظ اظلم آتا ہے۔ یہ 5-6 جگہ آیا ہے، اس کی بھی تفسیر کروں گا۔ تو مطلب یہ ہے، اور پھر پہلے ہمیں یہ دیکھنا کہ ظلم کس کو کہتے ہیں، ظلم کا معنی مطلب کیا ہے۔ عرب بولتے تھے کہ الظلم وضع شیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جس جگہ پر رکھنے کا حق ہے، اگر اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے تو یہی ظلم ہے۔ یعنی جس کا جو حق ہے، اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ ظلم ہے، یا کسی کا حق چھین لیا جائے، غصب کر لیا جائے، کسی بھی صورت میں یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد بے شمار احسانات انعامات سے نوازا۔ اب ہم پر اللہ کا حق ہے
کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں. اگر اللہ کے علاوہ ہم نے اللہ کا یہ حق کسی اور کو دیا تو یہ شرک ہے. اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. پھر شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے. تو ظلم، جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا نہ کیا جائے یا کسی کا حق چھین لیا جائے، یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی جناب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، ہم صرف ظلم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا حق غصب کر لیا، جبکہ آپ ظلم کی گہرائی میں جائیں گے، آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو سب سے زیادہ قرآن کے اندر ظلموا انفسہم کا لفظ آئے گا، یا ولیکن انفسہم یظلمون. سب سے زیادہ یہ الفاظ ہیں. انسان سب سے زیادہ ظلم اگر کرتا ہے تو وہ خود اپنے ساتھ کرتا ہے. انسان سب سے بڑا ظالم ہے تو انسان خود اپنے نفس کا ہے، اپنی جان کا ہے، اپنا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر معصیت کو، حدیث شریف کے اندر ہر گناہ کو ظلم قرار دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہ کو تھپڑ مارا، مر گیا تو کیا کہا؟ ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. ملکہ بلقیس جب محل کے اندر داخل ہوا تو اس نے بھی کہا کہ ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یونس علیہ السلام کوئی لمبی چوڑی غلطی نہیں کی تھی، صرف اللہ کی اجازت کے بغیر بستی والوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے اسی پر گرفت کر لی. تو اللہ پھر یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ظالم ہو گیا. تو انسان جو بھی اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، معصیت کا کام ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا حقوق اللہ سے ہو، چاہے حقوق العباد کا ہو، ہم حقوق اللہ میں ظلم نہیں سمجھتے، جبکہ حقوق اللہ میں سب سے زیادہ قرآن میں ظلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. صرف حقوق العباد میں ظلم سمجھتے ہیں، دونوں میں ظلم ہے. اللہ کا حق ادا نہ کیا تب بھی ظلم شرک کی صورت میں، اور اگر ہم نے کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا تب بھی ہم نے ظلم کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں کا مستحق بنایا. شیطان کو صرف دشمن سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دشمن نہیں سمجھتے. کہ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام کر دیا تو وہ ہم سے ظلم ہو گیا. اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی امت کو بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے عذابات سے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. جو شخص بھی تم میں سے ظلم کرے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے عذاب ہیں. کہیں عذاب شدید کہا، کہیں عذاب علیم شدید کہا، دردناک عذاب، کہیں کبیر بڑا عذاب کہا، کہیں دردناک عذاب کہا. اور پھر ظلم کے ساتھ ہی نہیں، جس طرح سے ظلم کا نام ہے اسی طرح دوسرا لفظ عدوان آتا ہے، زیادتی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو ڈرایا ہے اسی ظلم کے لفظ سے. اگر تم نے دنیا کے اندر ایک دوسرے پہ ظلم کیا تو تم پر میرے قہر و عذاب دنیا میں ہی نازل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے، ذمہ دار بنا کے بھیج رہے، بہت ساری نصیحتیں کی، اور نصیحتوں کے ساتھ ساتھ وصیتیں بھی تھی.
मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए کہ اللہ یہ تو باتیں ایسی ہیں جس طرح سے آخری ایام میں انسان کوئی کسی کے لیے وصیت کر کے جاتے ہیں. بہت ساری نصیحتیں وصیتیں کی، جن میں سے خاص بات یہ تھی کہ اتق اللہ دعوت المظلوم. اے معاذ، اے معاذ تم ظلم و زیادتی سے بچنا. تمہارے پاس لوگوں کے معاملے بھی آئیں گے، ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا. قاضی کی حیثیت سے، جج کی حیثیت سے تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اگر کسی کے معاملے میں کسی کے سامنے کسی کا کوئی فیصلہ آ جائے، اگر تم نے ناانصافی کی، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو ناانصافی کی تو تمہاری ناانصافی ظلم ہوگا. صرف حق دبانا ہی ظلم نہیں، اگر دو شخصوں کے معاملے میں ناجائز بات کی یہ بھی ظلم ہے. اس کو آج ہم ظلم نہیں سمجھتے. کوئی اپنے بھائی کو دیکھ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار کی اپنائیت میں آ جاتا ہے اور کوئی کسی طرح سے اس کی حمایت کر جاتا ہے، اس ناانصافی کو بھی ظلم کہا ہے. معاذ بن جبل کے لیے نصیحت کی، وصیت کی کہ معاذ تمہارے پاس اگر کوئی معاملہ آئے تو تم اس معاملے میں انصاف کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا. کیوں کہ لیس بینہا و بین اللہ حجاب. اگر تم نے کسی پر ظلم کر دیا تو مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ پہنچتی ہے. ایک روایت کے اندر آتا اگر کوئی اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اس کے منہ سے بد دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے آگ کے شرارے بن کے نکلتے ہیں. یعنی کسی بھی طرح سے کوئی کسی پر ظلم کرے گا اور اس کی بد دعا اس کے زبان سے نکلے گی تو وہ بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. دنیا کے اندر کس نے معاملے ہیں، کسی نے کسی پر عزت و آبرو کے ساتھ، عزت و آبرو کے تعلق سے ظلم کیا، یا مال کی صورت میں ظلم کیا، یا کسی بھی طرح سے ظلم کیا، تو ان کے لیے انہوں نے بد دعا کر دی مظلوم نے، تو وہ لوگ بے شمار تاریخ کے ایسے واقع ایسی وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں پریشان ہوئے کہ جن کے طبیبوں نے بھی ان کے لا علاج کافر حکم دے دیا کہ تمہاری لا علاج بیماری. تو سب سے پہلا انسان عقل مند سمجھدار اگر خوشگوار راحت و آرام کی زندگی کی گزارنا چاہتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میری طرف سے کسی پر کسی طرح سے کوئی ظلم تو نہیں ہے. یہ ہے عقل مند کی نشانی. کوئی مصیبت پریشانی آئے کسی مظلوم کی، ہمیں کسی نوکر کی، چاکر کی، یا کسی رشتہ دار کی، اڑوسی کی، پڑوسی کی، کوئی ہماری طرف سے کوئی کسی کا دل تو نہیں دکھ پا رہا ہے. صرف اپنی نماز سے، اپنی روزے سے، اپنے دیگر کاموں سے ہی کام نہیں چلتا. بعض مسائل اتنے سخت ہوتے ہیں نماز روزے بھی ختم ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو اللہ رب العالمین کا یہاں سب کو پیش ہونا ہے. تم دنیا ہی کے اندر اگر کسی نے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہو، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، کسی کو گالی دے کے یہ ڈانٹ ڈپٹ کر رسوا کیا ہو، یا کسی نے کسی پر اس سے زیادہ ہاتھ اٹھا کر اور زیادہ ظلم کیا ہو، یا کسی نے دنیا کے اندر کسی کا کوئی حق لیا ہو یا کسی کا حق نہ دیا ہو، تو دنیا کے اندر ہی اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے، معاف کرا لے. ورنہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشی ہوگی. بڑے بڑے حاجی نمازی
पहाड़ों जैसी नेकियां लेके जाएंगे, पहाड़ों जैसी नेकियां लेके जाएंगे। कोई आएगा कहेगा इलाहुल आलमीन इसने मुझे डांटा डपटा था, बेफिजूल मेरी इसने बेइज्जती की, फजीहत की। दूसरा आएगा कहेगा इलाहुल आलमीन इसने मुझे थप्पड़ मारा था। कोई आएगा इलाहुल आलमीन इसने मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा किया था। कोई आएगा कहेगा इलाहुल आलमीन मेरे दोनों पार्टनर थे, इसने मेरे साथ बेईमानी की। कोई कहेगा कि इलाहुल आलमीन इसने मेरी मजदूरी का हक नहीं दिया। मुख्तलिफ किस्म के लोग आएंगे, वो जिसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे मजलूमों को उसकी नेकियां दे देगा, खत्म हो जाएगी, लेकिन मजलूम फिर भी बाकी रहेंगे। ये मुख्तलिफ अहदीस आती हैं, सबके खुलासा में आपको बतला रहा हूं। फिर भी मजलूम बाकी रह जाएंगे और कहेंगे कि हमारे साथ भी इसने ऐसा ऐसा किया। फिर उन मजलूमों के गुनाह उस जालिम के सर पर लाद दिए जाएंगे और फिर उस जालिम को टांग पकड़कर घसीट कर जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा रहे कि ए लोग तो दुनिया के अंदर ही अपने आप को पाक कर लो। आज है फिक्र, आज है दुनिया के अंदर जो अजाबात है, मुसीबत परेशानियां, क्यों कि आज इंसानियत नहीं, जुल्म ज्यादती से खुद जरा भी खुदा का खौफ नहीं रहा। और दो गुनाह ऐसे हैं जिनका अल्लाह दुनिया में ही अजाब डालता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक तो जुल्म, अगर कोई किसी के साथ जुल्म करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उस पर अजाब डालेगा और आखिरत में तो दर्दनाक अजाब है। और दूसरा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी। आज दुनिया के अंदर कहीं वबाओं से, कहीं रिस्क रोजी के एतबार से तरह तरह से मुसीबत परेशानी, ये अजाब है। क्यों कि आज इंसानों के अंदर इंसानियत नहीं रही। आज इंसान दुनियावी तरक्कियात में आसमान की फिजाओं में पहुंच चुका, जमीन की तौं में, समुद्रों में घूम रहा है, लेकिन इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंचा कि इंसानियत का क्या तकाजा, क्या हमसे इंसानियत करी। कभी किसी ने सोचा कि हमारी तरफ से कोई जुल्म तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, और करके सिहाते हैं, इतराते हैं जुल्म करके। कोई पड़ोसी को साथ में, कोई पड़ोसी को दुख दे के, कोई मजदूर का हक मार के, कोई या किसी और परेशानी मुसीबत में डाल के वो अपनी उसी में कामयाबी जीत समझते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम के लिए ढील देता है और फिर जब पकड़ता है फिर उसके लिए उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त होती है। ये कुरान के अंदर कई वक़ज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका मुहलिकल कुरान, कई जगह आया मुख्तलिफ अल्फाज में कि अल्लाह ताला जब भी किसी बस्ती वालों को हलाक करता है तो वही ज़ालिमतुन, वो जालिम थे, जुल्म कर रहे थे आपस में एक दूसरे पर, अल्लाह ने इस वजह से उनको पकड़ लिया सख्त अज़ाबों में। आज आंधी तूफान, जलजले, सैलाब, ये रिज़्क़ की कमी कोताही और दीगर वबाएं, बलाएं, बीमारियां क्यों हैं? सारी दुनिया के अंदर, सिर्फ एक शहर या एक मुल्क के अंदर नहीं, क्यों है? तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, अगर कोई भलाई का काम कर रहा है तो तुम उसके मुआविन और मददगार बनो, और अगर कोई बुराई, जुल्म और ज्यादती का काम कर रहा है तो उसके मुआविन, मददगार ना बनो, उसके सहारा, सपोर्ट ना बनो। आज है। या फिर अगर कोई जुल्म और ज्यादती कर रहा है, तमाशा, खालिस तमाशा देखना भी गवारा, इजाजत नहीं है, जालिम को रोको। शरीयत का हुक्म है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अमर के लफ्ज के साथ, उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा, कि तू अपने भाई की मदद कर, जालिम हो या मजलूम। सहाबा किराम बोले या रसूल अल्लाह, हम
مظلوم کی مدد کرنا تو جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی کسی پر ظلم کرا اس کے ظلم سے بچا لیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو۔ لیکن آج ہم ظالم کو نہیں روکتے۔ آج کوئی کسی کا کسی بھی طرح سے حق مار رہا ہے، یا کسی طرح عزت کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے کسی بھی طرح سے کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے، آج ہم کھڑے چپ چاپ خاموش تماشا دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہمیں اس سے کیا لے دینا ہے کہ ہم دوسرے کی مصیبت اپنے سر کیوں مول لیں؟ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے۔ کیوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ظالم کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ آج اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کل کو کسی اور کے ساتھ کرے گا۔ اس کو صرف اور ظلم اکثر و بیشتر کس لیے ہوتا ہے؟ یا کرسی کے لیے یا حرام کھانے کے لیے۔ تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے تو اکثر و بیشتر حکمرانوں کا ظلم کا تذکرہ ملے گا، جن پر جو ذمہ داریاں تھی، چاہے ملک کی تھی، چاہے صوبے کی تھی، چاہے محلے کی تھی، چاہے بستی کی تھی، اور چاہے اپنے خاندان برادری کی تھی، یا چاہے ان پہ دینی ذمہ داریاں تھی، مساجد مدد، کسی بھی طرح اکثر ان کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالم کے لیے ڈھیل ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہا تھا کہ جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ بھی اس کے برابر کا گنہگار ہوگا۔ حجاج بن یوسف کا سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ سب کا حق بنتا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ جو نہ روکے گا وہ نہ روکنے کی صورت میں بھی گنہگار ہوگا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ کیوں کہ دنیا کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ 2 سال پہلے میں نے ایک بات کہی تھی خطبے میں کہ جب مسلمان NRC کے غم میں مظاہرے کر رہے تھے، جب کہا تھا ظالم کسی کا بھی نہیں ہوتا، آج غیروں پہ کر رہا تھا، کل کو اپنے کو بھی ساتھ بھی کرے گا۔ پھر اسی کے بعد دیکھ لیا کہ کسانوں نے مسلمانوں سے بھی زیادہ پریشانیاں مصیبتیں دیکھی۔ تو ظلم اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے احادیث میں اس لیے ظلم کے نتائج اور اس کے دردناک عذابوں سے ہم کو آگاہ کیا ہے ہر اعتبار سے کہ ظلم یہ ہے، یہ حرام ہے، اس سے تمہیں بچنا ہے، دور رہنا ہے، اور نہ ظالم کا کسی بھی طرح سے ساتھ دینا ہے۔ اکثر و بیشتر ظالم ظلم کب کرتا ہے؟ جب اسے کوئی سپورٹ ملتی ہے، سہارا دیتا ہے، ورنہ 1-10 پر کیسے ظلم کر دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو یہ تو ظلم کی بات ہو رہی تھی۔ اب آپ قرآن مجید کے اندر 6-7 جگہ میں آپ کو مختصر ازلمہ کا لفظ آتا ہے۔ ازلمہ کا لفظ ہے عربی گرامر میں اسم تفضیل کا، یعنی زیادہ ظلم کرنا، جس کو اصطلاح میں سب سے بڑا ظالم بھی کہتا ہے۔ یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے یہ لفظ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا۔ یہاں بھی ازلمہ کا لفظ ہے، جو اللہ کے گھر میں کسی بھی طرح سے کسی کو اللہ کے ذکر کرنے سے روکے، منع کرے، اس کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے کسی بھی طرح سے۔ اسی طرح وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہاں بھی ازلمہ کا لفظ آیا ہے کہ دوسری جگہ دوسرے معاملہ کہ جو بھی جس شخص کو جہاں بھی واعظ و نصیحت کا، درس و تدریس کا، چاہے مدارس کا کام ہو، کئی بھی ہوں، ان میں ٹانگ مارے، پن مارے، چاہے مساجد سے روکے، چاہے مدارس کو خراب کرے، بند کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو بھی سب سے بڑا ظالم کہا اللہ تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی پروگرام ہو رہا، کوئی دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اس میں وہی اکثر و بیشتر کس لیے کرتا ہے؟ چودراہٹوں کے چکر میں،
اگر کوئی پروگرام دینی ہو رہا ہے یا کوئی درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے یا کوئی مکتب چل رہا ہے اس کو روکے گا تو اس کو بھی اللہ نے سب سے بڑا ظالم کہا ہے. اور یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے اور بے آواز کی لاٹھی ہوتی ہے. اور بے آواز کی لاٹھی سے کیسے مارتا ہے ہم تصور بھی نہیں کرتے. اس شخص کو پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہے. جس کی سماج میں محلے میں عزت نہیں سمجھ لو کہ وہ ظالم ہے. یہ یاد رکھنا میری بات کو. اور جو اللہ کے نزدیک جو لوگوں کے نزدیک بہتر نہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر نہیں. انا من المجرمین منتقمون. اللہ فرماتا کہ ایسے مجرموں سے ایسے ظالموں سے ہم انتقام بدلہ لینے والے ہیں. اللہ سے بڑا کون ہے؟ جو بھی کسی بھی طریقے سے دینی مساجد سے مدارس سے کسی بھی دینی معاملات سے روک کر کے برباد کر کے ظالم بنے گا اس کو اللہ نے قرآن میں سب سے بڑا ظالم کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پھر اس کے لیے بے آواز ہوتی ہے. اللہ نے اعلان کر دیا ایسے ظالم کو انا من المجرمین منتقمون. ایسے ظالم سے میں پھر بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. اس لیے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا. اس طرح سے الفاظ آتے ہیں فمن افترا بھی آتا ہے. جس نے کوئی جھوٹی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کی کہ یہ اللہ نے بات کی ہے رسول نے بات کی اس کو بھی شریعت نے سب سے بڑا ظالم کہا ہے کہ وہ شخص بھی بڑا ظالم ہے. تو یہ ازلامہ کے جو الفاظ آتے ہیں کہ یہ بڑے ظالموں کے لیے آتے ہیں. آج ان کو ہم تصور میں بھی نہیں لاتے. آج یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ آج ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہیں. اور جنہوں نے اب اس بات پہ جنہوں نے ایسی ظلم و زیادتیاں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی پکڑا ان کی گرفت کی. بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے کسی پر ظلم و زیادتی کی. میں نے کہا تھا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی گرفت کرتا ہے آخرت میں بھی کرتا ہے. ایک ظلم ایک ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کو ستانا. یہ دو گناہ ایسے ہیں تو جنہوں نے سزا تاریخ آپ پڑھیں گے تو حجاج بن یوسف کا سب سے پہلے ذکر آئے گا تاریخ کے اندر کہ جس نے اپنے دور کے اندر لاکھوں لوگوں کا خون بہایا قتل کیا. کس کے لیے؟ چودراہٹ کے لیے. اتنا بڑا ظالم تھا. اور جو کوئی شخص اگر ان کے سامنے حق بات بھی کہہ دیتا تو فوراً بلاتا اور پکڑ کے قتل کروا دیتا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ان کے یہاں گیا تو دیکھا بڑا عالی شان مکان ہے بڑی زیب و زینت کا آرائش کا بنایا ہوا ہے. کہنے لگے ارے لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے. اور اس شخص نے اس طرح سے عالی شان مکان بنا کر بڑا خوش ہے. لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے. لوگوں کی اس نے رقموں کو حاصل پیسوں کو روپیوں کو دولت کو حاصل کر کر کے اس نے عالی شان مکان بنایا ہے. اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ظلم سے محفوظ رکھے. طرح طرح کی باتیں کی اور کہہ کر چل دیے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب چلے گئے تو حجاج بن یوسف نے ان سے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ یہ ہمارے بارے میں کیسے کیسے برا بھلا کہہ کے گیا؟ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ پکڑ کے لاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ. کون ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علماء کا حق ہے کہ وہ حق بات کو نہیں چھپاتے. رب العالمین ہر دور کے اندر کچھ ایسے علماء کو پیدا کر دیتا ہے کہ جو ظالموں کے خلاف حق سچ بات بولتے رہتے ہیں. وقت کا بادشاہ تھا اور پھر ان کا رویہ کیا تھا؟ اکثر و بیشتر جو ظالم ہوتے ہیں جو بھی حق بات کہے گا ان پہ الزام بہتان لگا کر ان کو بھی سزا دیں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے.
اور جو ان کی چاپلوسی کرے گا، ان کی ہاں ہاں کرتے رہے، ان سے بڑے خوش رہیں گے۔ یہ ظالموں کا اکثر رویہ رہتا ہے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہاری ایسی جرات کیسے ہو گئی یہاں بولنے کی؟ تو جن کا اللہ رب العالمین پر توکل ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، وہ حق بات بولنے سے نہیں ڈرتے، اور ان کے حق بات ہی بعض دفعہ ظالموں کے حق میں بہتر ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے جب بات چیت ہوئی اور پکڑ کے لایا گیا، بات چیت ہوئی تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے لیے قتل کرنے کے لیے چمڑا بچھا دیا گیا تاکہ خون ادھر ادھر نہ پھیلے، وہیں گر جائے، اور تلوار رکھ دی گئی، اور ان کے ڈانٹ بدتمیزی سختی کے ساتھ یہ حجاج بن یوسف پیش آئے، لیکن حسن بصری رحمت اللہ بڑے ادب نرمی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ گفتگو ہوئی، آخر کار ان کا دل نرم پڑ جم کے لیے واضح و نصیحت کی۔ دعا کا بھی اور دوا کا بھی دونوں اثر ہو گیا۔ حجاج بن یوسف اپنی اس حرکت سے باز آئے، ساتھ دسترخوان بچھایا اور بچھا کر کھانا کھلایا، کچھ ہدیہ تحفہ دیا، اور جب ان کو چھوڑا تو پکڑنے والوں نے جو گرفتار کر لایا بڑا تعجب کیا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ جب ہم آپ کو گرفتار کر کے لا رہے تھے، آپ اپنے ہونٹ چلا رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے لیکن ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تو فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا و فریاد کر رہا تھا کہ الہ العالمین، کہ اے موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دینے والے، ابراہیم کو نمرود کے ظلم و ستم سے فلاح و کامیابی دینے والے، اے مولا تو ہی مصیبت پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی میرا کار ساز ہے، آج الہ العالمین اس کے ظلم و ستم سے مجھے بھی نجات دے دے۔ تو اللہ تعالی نے دعا بھی قبول کی، اور پھر اس کا بھی پھر دوا کے طور پر اس کا جو واضح و نصیحت ہوئی، نرمانہ الفاظ استعمال کیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت وہ اس کے دل پر اثر کر گئے۔ تو ظالم یہی حجاج بن یوسف نے بے شمار ظلم کے تاریخ کا اندر جس کے بے شمار ظلم و ستم بھرے پڑے ہیں، آخر کار جب اللہ رب العالمین کا سعید بن زبیر کا آخری قتل، جس کی لمبی تاریخ ہے، لیکن سعید بن زبیر نے بھی دل جمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حق بات ان کے سامنے کہتے رہے، مرنے سے قتل ہونے سے بالکل بھی نہ ڈرے، اور پھر ان کے سامنے کہا کہ الہ العالمین میری اس ظالم کے بارے میں یہ دعا ہے، الہ العالمین تجھ سے فریاد ہے، اس نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا ہے، مال ہڑپ کیا ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، الہ العالمین میرے بعد کسی اور پر ظلم نہ ہو۔ سعید بن زبیر شہید کر دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حجاج بن یوسف پہ اللہ کی گرفت آ گئی، پکڑ آ گئی، ایسی بیماری میں مبتلا کیا۔ اس وقت کے ماہرین بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، لیکن سب نے کہتے اپنی اپنی دوائیں استعمال کی، لیکن سب کی دوائیں بیکار۔ یہ تو آج بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ایسے مریض بن جاتے ہیں دائمی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے انہیں محروم کر دیتا ہے۔ کوئی میٹھا نہیں کھا سکتا، کوئی نمکین نہیں کھا سکتا، کوئی یہ نہیں کھا سکتا، کوئی یہ نہیں کھا سکتا۔ ارے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو ہمیں ایسی مصیبت لگ گئی زندگی کے، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے محروم ہو گئے، ہماری طرف سے کسی پہ کوئی ظلم تو نہیں، اللہ کے ہمارے لیے پکڑ تو نہیں، ہماری طرف سے کسی کا کوئی دل تو نہیں دکھا۔ حجاج بن یوسف کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑے جب کاٹتے تھے اندر چیخے مارتا تھا، چلاتا تھا۔ حکیموں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ آخر کار ایک حکیم آیا جو شریعت کے اعتبار سے بڑا عقل مند سمجھدار تھا، اس نے کہا دیکھا تو جائے۔ اللہ نے اس کو سمجھ دی، گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو
اس دھاگے میں باندھ کر اور اسے کہا کہ اس کو نگل جاؤ. حجاج بن یوسف نے نگل دیا. نگلنے کے بعد پھر جب اس کو واپس کھینچا تو دیکھا کہ گوشت کے ٹکڑے کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے, چمٹے ہوئے تھے. کیڑے اندر سے اس کو کھا رہے تھے, جن کی وجہ سے دکھ درد سے چلا رہا تھا. آخر کار اس کے بارے میں خواب وغیرہ بھی آئے. تو وقت ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بات کہی, جب قرآن پڑھو تو دھیان سے پڑھو کہ میرا یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ کن لوگوں سے ناراض ہے. کہیں ہم اللہ کی ناراضگی میں نہیں. انہو لا یحب الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ظالموں سے بھی محبت نہیں کرتا. اور کہیں لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ تعالیٰ کی ظالموں پر لعنت و پھٹکار ہے. تو وہ لوگ, ان لوگوں میں ہم نہ رہیں. ہماری طرف سے کسی بھی طرح سے کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو, کسی کا دل نہ ہو. اگر ظلم و زیادتی ہو گئی تو اللہ کی طرف سے بھی لعنت و پھٹکار کے ہم مستحق ہو جائیں گے. اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا, کہیں اللہ ان کا اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, ان سے کہ یحب المتقین. میں نے جیسے پہلے کافی دن بیان کیا کہ تقوی والوں سے, پرہیزگاروں سے, خیر خیرات کرنے والوں سے اللہ پہلے اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے. اور اس کے بھی ضد جن سے اللہ محبت نہیں کرتا, ظالم ہیں, منافق ہیں, اور دوسرے لوگ جن پر لعنت کا, غضب کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے, دنیا کے اندر ہی فرما دیا. تو ان لوگوں میں ہم نہ بنے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ایسا رب بنا کے رکھ کہ ہماری طرف سے کسی کا دل نہ دکھے. الہ العالمین کسی بھی طرح سے عبادات میں, معاملات میں اور رشتہ داری اور ہر معاملے میں کسی بھی طرح سے ہم سے کوئی ظلم کا کام نہ ہو. الہ العالمین اگر کسی سے ہو گیا ہو تو اس پر توبہ کی توفیق عطا فرما. حقوق اللہ میں ہے تو توبہ ہے, اور اگر حقوق العباد میں ہے تو پہلے اس کی ادائیگی ہے. کسی کا حق کوئی مارا ہے, ایسا نہیں میں کسی کی زمین پہ قبضہ کر لوں یا کسی کی پیمنٹ مار لوں, حق مار لوں اور مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے کہوں کہ اللہ معاف فرما. نہیں معاف کرے گا جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کر دیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأجل أكبر. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.